یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ دشمنوں سے بھی بچاتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو، زبردست ہاتھوں کو، طاقتور ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں، تم پر زیادتی کریں، تم سے جنگ کریں، تم پر اٹیک کریں، مگر یہ اللہ ہی ہے جو مہربانی کر کے ان کے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیتا ہے، ان کے شر سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ یہ کئی واقعات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ دشمنیاں کیا کم تھیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے تھے۔ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کا ایک نگران بنا دیا۔ اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، یعنی رسولوں کے مشن کے ساتھ تم لگے رہے اور اللہ کو قرضہ دیا، اس کی راہ میں بہت کچھ خیرات کیا، انفاق کیا، تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو دیکھ لیجئے، ماضی میں بھی رسول کی تعلیم کو عام کرنا سکھایا گیا تھا، اس کا ساتھ دینے کا کہا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر بالکل اسی طرح یاد کیا اس کو اور دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح اس نے سنی تھی، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فائدہ اٹھاتا ہے نا وہ پھر زیادہ کام دے دیتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ دین پر ہم چلیں گے مگر وہ نہیں چل سکے۔ بار بار اس کی مخالفت، ہر مسئلے میں جہاں حلال حرام کی بات تھی اس میں بھی مخالفت، پرواہ نہیں کی۔ تو یہ عہد کو توڑنا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نبی کی بات، قرآن کی بات، تورات کی بات کوئی اثر نہیں کرتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ آج یقین مانیے بڑا ڈر لگتا ہے، قرآن مجید جتنا ہم سنتے ہیں، جتنی تلاوتیں سنتے ہیں، جتنا خود پڑھتے ہیں، جتنے ترجمے، تفسیر اور دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم خود اگر اپنا اندازہ کریں تو دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ دل ہمیں یہی سمجھاتا ہے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ یہ دل کی سختی ہے اور کچھ نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن سے دوری کا ایک سبب ہے۔ ایسے دل کی سختی جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کا تو ایک ایک جملہ انسان کو رلا دے، اللہ کے آگے گرا دے، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرنے کی توفیق دے دے، اور معافی مانگنے اور استغفار کرنے کے لیے بندے کو اللہ کے آگے جھکا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر حقیقت یہی ہے، سوچتے ہیں بہت دفعہ پڑھا ہے، بہت دفعہ سنا ہے، آتا ہے بہت کچھ، اور کوئی نئی بات کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرو، اس پر ہمارے اندر ہمت اور طاقت پیدا نہیں ہوتی، جرت پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، اس غلط کام کو چھوڑ دوں۔ جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس غلط کام کو چھوڑنے میں، اس میں ہم اللہ پر ایمان کم رکھتے ہیں، مگر اپنے بازو پر، اپنی صلاحیت پر زیادہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دل میں کوئی اثر نہیں کرتا، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔
بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے، بات ان کی ہو رہی ہے، لیکن اب بتائیے کیا ایسی باتیں ہماری نہیں کہ آئے دن ہم کسی مسلمان کا شکوہ دوسرے مسلمان کے بارے میں نہیں سن رہے کہ اس نے اس سے خیانت کی، اس نے اس سے دھوکہ کیا، وہ پیسے کھا گیا، لے گیا، ہر ایک سے۔ یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ایسا چینج کر رکھا تھا کہ بہتری کی طرف جا رہے تھے، مگر برائیاں دوسروں کی ان کو بتائی جا رہی تھی۔ آج قرآن مجید انڈائریکٹ وے میں ہم یہی باتیں کر رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھول گئے۔ دیکھیے، پہلے جوز کی بات تھی، اب نصرانیوں کی بات بھی ہے۔ تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا کہ آپس میں ہی وہ لڑتے رہیں۔ یہ ایک سزا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے کوئی عہد کو بندہ جب توڑے تو اس کی پھٹکار یہ بھی پڑتی ہے کہ جو رب کی طرف سے بہترین نصیحتیں دی جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے بہت سنی ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک ہی مذہب کے لوگ، ایک ہی مسلک کے لوگ آپس میں عداوت اور بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ وقتی نہیں ہوتا، نسل در نسل چلتا ہے، اور قیامت تک اللہ فرماتے یہ چلے گا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ ضرور انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ ان کا ذکر یہ بھی نہیں کر رہا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس میں روشنی ہے، تاریکی سے نکل آؤ۔ یہدی بِاللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے اپنی سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے، اور وہ انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے، وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ۔ جبریل علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، تو حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس جتنے فرشتے بھی ہیں وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والوں میں بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین میں لوگوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ رضا تلاش کیجئے بھائی، چھوڑیے ان باتوں کو، کچھ نہیں ملتا ان سے، وقت ہے گزر رہا ہے، اب تک جو کچھ کیا کیا حاصل ہوا اس سے؟ ہونا یہی چاہیے، ہم سب لوگ کوشش یہی کریں کہ اختلافات کے دلدل سے نکل کے صرف اسی طرف آ جائیں۔ بار بار قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ خیر اسی میں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے، کوئی ہے جو آگے آئے اور اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک عقیدہ کتنا غلوب آ گیا کہ مسیح ہی اللہ ہے، عجیب سا عقیدہ۔ اور جب مسیح علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو مریم پیدا ہوئی تو مسیح نہیں تھے، اور جب مریم کی والدہ پیدا ہوئی تو مریم نہیں تھی، ان سے پہلے کا بڑا زمانہ ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ ہے بس۔ کیا اللہ اپنے بیٹوں کو دوزخ میں ڈالے گا؟ اپنے محبوب لوگوں کو اتنا کچھ نوازا ہے دنیا میں، کیا بعد میں نہیں نوازے گا؟ قل، ان سے کہیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم،
پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے؟ یعنی ماضی جو ہے تم اللہ کے بیٹے تھے تو کیا کچھ ہوا تمہارے ساتھ؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا. اپنے آپ کو انسان سمجھو، بیٹے نہ سمجھو. پھر دوسری بات، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. بس تمنا انسان کر لے جناب میں تو اللہ کا بڑا محبوب ہوں. اللہ کی محبت تمناؤں سے نہیں ملتی بلکہ ایسے کام کرنے سے ملتی ہے جنہیں وہ اللہ پسند کرتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے، سچی سچی باتیں کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، ہم تو انتظار کر رہے تھے، وہ آ گیا. اب تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اب آ چکا ہے، اس کو مان لو. اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اس کے پاس یہ قدرت تھی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنایا، ان پر کتاب نازل کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. کتنی بڑی نعمتیں تھی. کثرت نعمت کو یاد کرنا ہی اصل عبادت ہے، اس سے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. فتح کر لو گے اس کو اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ آباد ہیں اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. پھر جب وہ اس سے نکل جائیں گے تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے. قال رجلان من الذین یخافون، اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ اپنے بنی اسرائیلی بھائیوں سے کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. اس پر بھی وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے. وہ قوم اگر وہاں آباد ہے ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، ہمیں مار دیں گے وہ. لہذا جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا. انا ہاہنا قاعدون، انسان کا عمل اس کے ایمان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے. عمل یہ ہے تو ایمان پھر کیسا ہے؟ قال رب انی لا املک، موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر پھر بد دعا کی. اور نبی جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا بس اللہ پھر اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، قوم کی بدبختی آ جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ قوم اب بڑی نافرمان بن چکی ہے. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، اب میں ان میں نہیں رہنا چاہتا، بڑا سمجھا چکا. قال، اللہ نے دعا سن کے فرمایا فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، بے شک وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، جو بغیر لڑائی کے صرف دروازے سے داخل ہونے میں جس کو وہ فتح کر سکتے تھے اب اس سرزمین میں 40 سال تک وہ داخل نہیں ہو سکتے. اب کیا ہوگا؟ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. اب جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ان 40 سالوں میں فوت ہو گئے، ہارون بھی فوت ہو گئے، کتنی بڑی خیر ختم ہو گئی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک سنا دیں، حابیل اور قابیل کی. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. جس کی قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ حسد،
پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. بھائی تم بھی متقی بن جاؤ، اللہ کے لیے کرو، نیت صحیح کر لو، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھو بس. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو نے مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا. قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس کا بڑا نقصان ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے رب کے حضور، پھر تو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. مار دیا چھوٹے بھائی کو، نیک بھائی کو گناہگار بھائی نے مار دیا. فبعث اللہ غرابا، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. پڑی تھی لاش، اور مار دیا تو کم از کم اس کو زمین میں دفن تو کرو. قال یا ویلتا، کوے کی اس حرکت کو دیکھ کے وہ افسوس سے کہنے لگا، مجھ پر افسوس، کیا میں اس کوے سے بھی عاجز ہو گیا؟ کیا میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ قتل کرنا بہرحال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نادم ہونے والے کا مطلب یہی ہے کہ انسان قتل کر کے بعد میں پچھتاتا ہے، کیونکہ اس کی بھیانک سزا ہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. اور بھیانک سزا یہ بھی ہے کہ جس چیز کو جاری کیا اور بعد میں اگر انہوں نے اسی عمل کو شروع کر دیا تو جس نے گناہ شروع کیا تھا پچھلوں کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا. من اجل ذالک، یہی وجہ ہے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو یہ ہے قتل کی سنگینی. سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سمجھایا کہ بعض آ جائیں گے ایسی حرکتوں سے، ورنہ پوری دنیا کو سزا دینے والی بات ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں جہاں یہ رہتے ہیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ مستثنا ہیں جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے، تو ان کو پھر کوئی سزا نہیں دینی. فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ قرب کا وسیلہ کیا ہے یا وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ایک ذریعہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرے یا کچھ کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، یہی مطلب ہے نا اس کا. تو قرب کا ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. آپ کی حدیث ہے، یا کعب بن عجرۃ، کعب بن عجرہ میرے صحابی، الصلاۃ قربان، نماز قربت کا ذریعہ ہے. آپ کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، میرا بندہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. فاکثر الدعاء، قرآن سے تعلق ہو، یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. آپ فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے ہی اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں. رات کے آخری حصے میں ذکر، یہ بھی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے.
آپ فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخری، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة، اگر ہو سکے تو تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ایسا کر لو. یہ طریقہ ہے قرب کا، کچھ کریں گے تو قریب ہوں گے، ورنہ ایسے محض دعوے جو ہے نا وہ کچھ نہیں. اللہ کا کہنا نہ مانا جائے اور کوئی اور راستے تلاش کیے جائیں، یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے معاوضہ بھی دے دیں، تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں کچھ دے دلا کے، مگر ہوگا تو کچھ دیں گے نا، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد ہو اور چور عورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا چوری کر کے. نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. عبرت ناک یعنی دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں گے. چوری کی تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا، ایک دفعہ کرو تو صحیح. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر کوئی چور چوری کرے کہ چوری کا سوچے. اللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں چور مرد کا ذکر پہلے کیوں کیا اور چور عورت کا بعد میں کیوں کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت مردوں میں زیادہ غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ چوریاں کرتے ہیں. چوری کے وقت ایمان بھی نکل جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. فمن تاب من بعد ظلمه، تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا. بے شک بہت اللہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. بس چور کی توبہ کی شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے اعمال پر نادم ہو اور تہیہ کر لے کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، ایک بات. دوسری یہ بھی ہے کہ چوری کیا ہوا مال جو ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس لوٹا دے. یہ نہیں لوٹ کے اپنے پاس رکھے کہ میں اللہ توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، وہ بھی واپس کرنا ہے. ہاں یہ بات اس لیے بھی ہے کہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہ چوریاں جو ہے نا، کچھ چوریاں، کرپشن جو آج کل کے بڑے لفظ ہیں، کرپٹ ہیں لوگ، کرپشن ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ناجائز طریقے سے اینٹھا ہوا مال جو ہے یہ سب چوریاں ہی ہیں، اور کیا ہے؟ دوسرے کو کہنا کہ چور ہے، بندہ پہلے اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ لے، خود بھی دیکھے نا کہ والسارق والسارقۃ تو آخر کس کے لیے ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی؟ پھر اس کی سزا پہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر چور کا ہاتھ کیوں کاٹیں؟ او بھائی اللہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کا حکم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مائٹ از رائٹ. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، یعنی کان لگاتے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے. وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود تبدیل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو. ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں. اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں. اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. بے شک اللہ
انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور آپ کے پاس آتے تھے کہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے. آپ یہی فرماتے لاؤ اپنی کتاب، تمہاری کتاب کے مطابق میں فیصلہ کرتا. یہ انصاف تھا. اور جب آپ نے فیصلہ کیا، اس میں انہوں نے دھاندلی کرنا چاہی، آپ نے فیصلہ کیا تو پوچھا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے تم اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں پر قانون شریعت کا ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، ان کی عزت ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے، پیسے والے ہوتے ہیں، پھر ہمیں بھی وہ کچھ پیسے شیسے دے دیتے ہیں، تو اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور چند لوگوں کے سامنے بس چھپ کے، تاکہ پبلک کو پتہ نہ چلے. لیکن جو غریب ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، اس کو نہ صرف ہم شریعت کے مطابق سزا دیتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہیں ہم مسلمان، یہ ہیں ہم کتاب اللہ کو نافذ کرنے والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. سحت حرام مال کو کہتے ہیں. یہ جب آ جائے نا، کوئی مالک بن جائے حرام مال کا، تو یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. حرام مال انسان کی مروت اور وقار کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو بہرحال یہ دیکھ لیجیے، جسم اور دل کی ناپاک غذا ہے یا حرام مال. اس سے انسان خود بھی پلے، بیوی کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، تو سوچئے کیا اثر ہوگا. جسم اور دل کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حرام مال نہ کھایا جائے. جو حرام کھائے گا جنت اس پر حرام ہے، یہ صاف صاف آپ نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا ہو، یہ تو جہنم کا زیادہ مستحق ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں. اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اپنی کتاب